دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں. ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ. لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے. اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتی. اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا. جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے. عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی. اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن. کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ دیکھو آپ کے بچے کا امتحان میں پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے، بہت خوش ہیں آپ نے تمام رشتہ داروں کو فون کیا، بھائی میرا بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا ہے، میں بہت خوش ہوں اور میں اب جشن مناؤں گا، ایک سیلیبریٹ کروں گا اس کو. بھائی کیسے کریں گے؟ بھائی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی چھوڑ دیں اور کل دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیں. ہے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ بھائی یہ خوشی ہے یا کوئی غم ہے بھائی؟ روزہ کوئی غم کی علامت نہیں ہے لیکن خوشی بھی نہیں ہے. خوشی کا مطلب خوشی کو سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے، منانا. خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا. بھائی خوش ہونے پر تو ہم بھی کوئی پابندی نہیں لگا رہے کہ آپ 12 ربیع کو خوش ہو جائیں. مسئلہ ہے خوشی منانا. منانے کا صرف عید کو خوش ہونے پر کبھی بھی نہیں منائی جائے گی، صرف عید کے دن یا کوئی خوش یعنی یا کوئی کھانا کھلا کے. تو آپ کے بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا، آپ نے کہا کہ ہم خوشی منائیں گے. بھائی کیسے منائیں گے؟ آپ بھی کھانا چھوڑ دیں اور ہم بھی کھانا لے. بھائی وہ کہیں گے بھائی پہلے ہم اس طرح تو ہوگا کہ آج ہم زیادہ کھائیں گے، اس طرح تو منائی جاتی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات، دوسری دلیل، جمعے کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا، اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں. اسی وجہ اور عید کے بہت سارے احکام جمعے کے دن بھی لاگو ہوتے ہیں. غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، عید کے دن بھی غسل کر کے نہا دھو کے اجتماع ہوتا ہے. نبی جمعے کے دن بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے، ہم عید کے دن بھی بولتے کیوں نہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جمعے کے دن بھی خوشبو لگا کے نہا دھو کے، عید کے دن بھی ایسے ہی. اور حدیث میں جمعے کے دن کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے. لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا یوم الجمعۃ بصوم. حدیث میں آتا ہے جمعے کی جو رات ہے اس کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت. جمعے کو روزہ رکھنا کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے. ویسے جائز ہے روزہ رکھنا کہ آپ کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے اس لیے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو خاص فضیلت دے کے رکھنا تو یہ مکمل عید تو نہیں ہے. اس میں عید کا لک بہرحال بولو بھائی ہے. خطبہ بھی ہے، جیسے عیدین میں خطبہ بھی ہوتا ہے، 2 رکعتیں ہیں، عیدین میں بھی 2 رکعت، لک ہے اس میں. اب ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھیے گا آپ لوگ. یہودی سب سے پرانی قوم ہے، ان کے لیے جو مقدس دن تھا وہ کون سا تھا؟ ہفتہ، اور وہی ان کی چھوٹی عید تھا.
समझ रहे हैं ना, उसी में वो इज्तिमा करते थे। ईसाई उसके बाद आए, उनके लिए कौन सा हुआ? इतवार को, जो हफ्ते के बाद है। मुसलमान उनके भी बाद आए, तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए था? पीर। और ये यौम विलादत भी था, तो इसको तो ज्यादा फजीलत होनी चाहिए थी ना भाई, अकली लिहाज से भी और जो हिकमत है उसके लिहाज से भी। अकली लिहाज से इसलिए कि वो पहले थे तो हफ्ता, फिर उसके बाद इतवार, तो अब हमारे लिए पीर। और इसलिए भी कि नबी का यौम विलादत है, तो ये बतरीक़े औला पीर के दिन को फजीलत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो नबी का यौम विलादत है। लेकिन चूंकि उसमें ईद का कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए पीर का नहीं हुआ, बल्कि रिवर्स करके कहां ले गए? जुमे की तरफ। तो पीर के दिन या नबी के यौम विलादत से ईद का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने खुरच खुरच के निकाल दिया है कि इसमें ईद का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, अपोजिट है उसका, रोजा है। बात आ रही है समझ में? इसलिए 12 रबीउल अव्वल अगर नबी का यौम विलादत है भी, तो बहुत कुछ भी अगर करना है तो रोजा रखना, हम तो उसके भी कायल नहीं है रोजे रखने के, क्योंकि नबी ने पीर का रखा है, 12 रबीउल अव्वल का नहीं रखा। लेकिन अगर आपको खींच तान के कुछ न कुछ साबित करना ही है, तो आप इस दिन को रोजे का तो करार दे सकते हैं। आप इस दिन को सेलिब्रेट करना या ईद करार देना आपके लिए मुमकिन, कुरान और सुन्नत नबी की तालीमात के मुताबिक ईद का दिन करार देना मुमकिन नहीं है, आप मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है, एक पॉइंट और रह गया। इस्लाम में ईदें सुबह के वक्त होती हैं, रात को ईदें गैर मुस्लिमों की होती हैं। क्रिसमस ज्यादा जोश और खरोश से कम मनाया जाता है रात को, क्योंकि उसमें ढोल ढमक्के होते हैं, लाइटिंग होती है। लाइटिंग रात को जचती है, दिन में लाइटिंग बोलो भाई नहीं। जबकि इस्लाम के जो त्योहार हैं वो कब होते हैं? सुबह के वक्त। सुबह सुबह आप इशराक के वक्त आओगे, नमाज पढ़ोगे, सवैयां खाओगे, गले मिलोगे, पतली गली से निकल लो। ईद उल अज़हा में भी सुबह सुबह आओगे, नमाज पढ़ोगे, कुर्बानी करोगे, गोश्त खाओगे, ठीक है ना? ये सब काम तभी फुक़हा ने लिखा है कि मगरिब की नमाज के बाद जानवर को कुर्बान करना मकरूह है, जायज है मगर मकरूह, क्योंकि शायर इस्लाम में से है, दिन में होगा ये। रात को शरीयत ने इसलिए नहीं रखा कि रात का वक्त ना गुनाहों की तरफ ले जाता है। जब खुशी मनाई जाती है तो रात को इंसान ट्रैक से हटने का खतरा ज्यादा होता है। जबकि 12 रबीउल अव्वल को जो ईद मनाई जाती है वो दिन में ज्यादा मनाई जाती है, रात को। सारी लाइटिंग रात को होती है, सारे जो नात और म्यूजिक के साथ वो सब कब हो रहा है? रात। ये खुद इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। पता ही चलता भाई, बहुत माजरत के साथ, किसी में तंज मकसद नहीं है। देखो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना ये इश्क नबी है असल। याद रखो, मोहब्बत में जज्बात पे कंट्रोल करना ये ज्यादा मुश्किल काम है, और जज्बात से हटके, जज्बात से मगलूब हो जाना ये आसान बहुत है, लेकिन ये हकीकी मोहब्बत की अलामत नहीं है। जब मोहब्बत हो ना किसी को, तो अपने जज्बात को हुदूद के अंदर रखे इंसान मोहब्बत का इजहार करे। अपने जज्बात को गालिब कर लेना, नबी का इश्क हर मुसलमान को है। हर एक का दिल चाहता है ये करे, यूं करे नबी की याद में, लेकिन आप अपने इस जज्बात पे कंट्रोल करें। बोले भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत है वो पहले है, अपने जज्बात। मिलाद लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, सही है या गलत? देखें, मिलाद का मतलब होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वाक़यात बयान करना, आपके कमालात, आपके फ़ज़ाइल और आपके पैदाइश के वक्त जो मौजज़ात और रूनुमा हुए उनका जिक्र करना। तो ये कैसे नाजायज हो सकता है? आप खुद सोचिए। अगर नाजायज होता तो ये बातें कुरान में कैसे हैं? अल्लाह ताला ने सरकार के कमालात को जाहिर फरमाया, आपकी फजीलत बयान फरमाई कुरान में। अगर उस कुरान को हम बयान कर रहे हो तो कैसे नाजायज होगा? तो ये मिलाद मनाना बिल्कुल शरन जायज है, बिल्कुल कोई नाजायज नहीं है। जो ये कहे, अब एक उसूल आप याद है हमारे यहाँ, और जो आपके यंग बच्चे हैं उनको भी आप ये समझाएं कि बाद लोग कहते हैं कि भाई मिलाद जायज है, आप कहते हैं जायज, वो कहते हैं सबूत लाओ। तो किसी चीज को जायज करार देने के लिए सबूत नहीं चाहिए होता, नाजायज साबित करने के लिए सबूत दरकार है। आप उनसे पूछे ना कि जायज है नाजायज, वो कहे नाजायज, तो आप कहें आप सबूत लाओ। पूरे कुरान के अंदर एक आयत ऐसी ला दें
اور لاکھوں حدیثوں کے ذخیروں میں سے ایک حدیث ایسے لا دیں جس میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا ہو کہ میلاد نہ مناؤ، اگر لا کے دکھا دیں ہم نہیں منائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ رسول منع نہیں کر رہے تو آپ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اب بعض اوقات یہ بولیں گے کہ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے میلاد منایا تھا، صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ تو یہ بھی کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ منع کیا تھا یا نہیں۔ ہزاروں کھانے کھا رہے، کیا سرکار نے کھائے تھے، اس کا حکم فرمایا تھا؟ نہیں۔ تو ہزارہا چیزیں ایسی ہو گئی ہیں، اور میں مثالیں اور بھی دے دیتا ہوں۔ یہ مسجد پر گنبد و مینار ہمارے سرکار کے دور میں نہیں تھے، نہ صحابہ کرام کے دور میں، یہ بعد میں بننا شروع ہوئے تھے۔ اسی طرح پکی مسجدیں بعد میں بنی ہیں، اس زمانے میں تو کچی تھی۔ قرآن پاک پہ زبر زیر پیش آیات کے نشانات پہلے نہیں تھے، بعد میں ہوئے۔ 6 کلمے اس طرح ایمان مفصل ایمان مجمل پہلے نہیں تھی، بعد میں ہوئے۔ اسی طرح جو دارالعلوم قائم ہوئے ان کے سلیبس مختلف کتابیں پڑھانا بعد میں۔ ویسے یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ جو حدیث کے مجموعے ہیں یہ بعد میں جمع ہوئے، پہلے تو نہ سرکار نے حکم دیا نہ سرکار کے زمانے میں تھے۔ یہ سب تو ہو جائیں جائز، اور میلاد منانا اس لیے ناجائز ہو جائے کہ جی سرکار نے نہیں منائی، یہ غلط بات ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام سے منع نہیں فرمایا، اللہ نے منع نہیں کیا، تو یہی اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنے پاس سے جہالت میں اس میں غلط چیز شامل کرے تو ہم اس کو غلط چیز کو غلط ضرور کہیں گے، لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز ایسی غلط نہیں ہے جس کو منع کیا جائے، لہٰذا جو یہ کہتا ہے وہ غلط ہے۔ اچھا بعض لوگ آپ سے کہیں گے اچھا بخاری میں دکھا دو، ہم مان جائیں گے۔ تو آپ ان سے مطالبہ کریں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں میلاد منانے کو دکھائیں تو آپ مانیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک بخاری میں کچھ ہوگا تو صحیح ورنہ غلط۔ تو اب ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بخاری میں دکھا دیں کہ امام بخاری نے فرمایا ہو کہ میری بخاری میں کچھ ملے تو مان لینا ورنہ نہیں ماننا، یہ چیز پوری بخاری میں دکھا دیں۔ تو آپ کا ضابطہ یہ ہے کہ بخاری میں ہوگا تو مانیں گے ورنہ نہیں، تو جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں یہ بخاری میں ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب آپ کا مطالبہ بھی غلط ہوا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح خرافات بیان کرنے والے بہت سارے ہوں گے، ان کی پرواہ نہ کریں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جائز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور میں اسی دن پیدا کیا گیا۔ تو میرے آقا تو خود اپنی پیدائش کے وقت میں میلاد منا رہے ہیں۔ ایسے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب جو کافر ہی مرا ہے، اس کی لونڈی سویبہ تھی، انہوں نے آ کے اطلاع دی ابو لہب مبارک کو آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے شہادت کی انگلی سے اس کو اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، یہ بخاری کی روایت ہے، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ ویسے تو مجھے سخت عذاب ہے، لیکن جس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، جب اس کے منہ میں لیتا ہوں تو اس سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ غور کرو کہ وہ ایک کافر ہے، ہم مسلمان، اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی منائی تھی، نبی کی نہیں۔ ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، تو جب کافر کو جہنم میں راحت مل رہی ہے تو مسلمان کے لیے کتنا بڑا انعام ہوگا۔ تو اس لیے اس قسم کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، اب بالکل میلاد منائیں، بڑی گھر میں برکت ہوتی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا فرماتا ہے، جو کرتے ہیں وہ اس کی برکات محسوس